ناول کا نام ہے چھاؤں جیسے لوگ. شفیق افتخار اس ناول کے رائٹر ہیں. سے پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لگتی تھی، اس لیے بہت سنبھل کر اپنا مدعو بیان کر رہی تھی. آپ کے والد کے دل کے 2 والو مکمل بند ہو چکے ہیں. دوا اور پرہیز سے مرض کو کچھ عرصے تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا واحد حل سرجری ہے. ڈاکٹر نے تفصیل اپنی بات مکمل کر کے اس لڑکی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، جس کے چہرے پہ اس کے لمحے مایوس درائی تھی. اس کی شفاف آنکھوں میں امید کے دیے کو بجھتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا تھا. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک دم سے اتنے پیسوں کا انتظام کرنا ایک غریب انسان کے لیے بہت مشکل ہے. میں ایک معمولی سی اسکول ٹیچر ہوں اور میرے بابا ایک فیکٹری سے میں سپروائزر. میں جلد ہی کچھ انتظام کرتی ہوں، تب تک آپ کچھ ٹریٹمنٹ اگر دینا چاہیں تو. جی میں میڈیسن تو لکھ دیتا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب میرے ابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ اس 24-25 سالہ لڑکی نے بہت آس اور امید بھرے لہجے میں سامنے بیٹھے ڈاکٹر سے پوچھا تھا. جی انشاءاللہ، کیوں نہیں، آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، آپ کے والد بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن میری نظر میں ان کی بیماری کا علاج صرف آپریشن ہی ہے، ورنہ خدا نخواستہ بیماری بڑھ بھی سکتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا صرف دوا سے ہی یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ دراصل میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اتنی جلدی ان کا آپریشن کروا سکوں. اگر کچھ عرصہ ٹھہر کر کروا لوں تو میرا مطلب ہے تب تک آپ ان کا علاج دوا کے ذریعے کر سکیں گے. اس لڑکی نے بہت جھجک کر اپنی مجبوری کو ڈھک کے چھپے الفاظ میں ڈاکٹر کے سامنے بیان کیا. وہ شکل پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. یہاں تو خیر میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود یہاں ملازم ہوں، مگر میں آپ کو ڈاکٹر سید خان کا ضرور ریفر کر سکتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے. ڈاکٹر نے ایک چٹ پہ ہاسپٹل اور ڈاکٹر کا نام لکھ کر اس کی طرف بڑھایا تھا. ڈاکٹر سید خان ان کے سینئر ڈاکٹر تھے اور ان کے ہاسپٹل میں ایسے لوگوں کا بالکل مفت علاج ہوتا تھا. میں ڈاکٹر سید کو کال کر دوں گا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی. اس لڑکی نے خوشی اور تشکر کے ملے جلے تاثر سے وہ چٹ تھامی تھی اور اس کا شکریہ ادا کر کے اٹھ گئی. نیکسٹ اس نے گھنٹی بجا کر اگلے مریض کو اندر بلایا تھا اور پھر سے اپنا کام میں مصروف ہو گیا تھا، مگر وہ ڈاکٹر سید خان کو کال کرنا نہیں بھولا تھا. السلام علیکم امی. ہادی نے تھکے ہوئے انداز میں ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا. وعلیکم السلام بیٹا. میں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا اور ہاتھ میں تھاما اخبار لپیٹ کر ایک طرف میں رکھ دیا. بچے اسکول چلے گئے؟ ہادی نے گرم چائے کپ میں نکالی تھی. اس وقت گرما گرم چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی. وہ نائٹ ڈیوٹی کر کے گھر آیا تھا اور اس وقت بھوک اور نیند سے برا حال تھا، سو وہ فریش ہو کر ناشتہ کرنے چلا آیا. پھر سونے کا ارادہ تھا. ہاں بیٹا چلے گئے ہیں، بس رافی اپنے کمرے میں ہے، کہہ رہا تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے نہیں گیا. میں نے بھی کہا اچھا ہے آرام کرے. انہوں نے ہارڈ پورٹ سے پراٹھا نکال کر ہادی کے سامنے رکھی پلیٹ میں رکھا اور ساتھ ہی آملیٹ بھی دیا. امی میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ رافی کی پڑھائی اور دلچسپی بہت کم ہو گئی ہے. آئے دن اسکول کی چھٹیاں کرتا ہے اور گھر پہ بھی کم ہی نظر آتے ہیں. آپ پلیز خیال رکھا کریں، نظر رکھا کریں اس پہ. ہادی نے چائے کا مگ رکھتے ہوئے پریشان کن انداز میں ماں سے کہا. وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ کل رات اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر رافی پوری رات دوستوں کے ساتھ گزار آیا ہے اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر اپنی نیند پوری کر رہا ہے. بیٹا میں تو پوری کوشش کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکے بچوں کا خیال رکھوں، مگر میں بھی کیا کروں، مجبور ہوں. 2 سال پہلے ان پر فالج کا اٹیک ہوا تھا جس کے بعد وہ اچھے مستقل
علاج اور فزیوتھراپی سے بیڈ پر سے ویل چیئر تک تو آ گئی تھی، مگر پھر بھی ان کے لیے 24 گھنٹے بچوں پر نگاہ رکھنا مشکل تھا۔ اور پھر رافی تو جوان ہو رہا تھا، وہ زندگی کو ایک نئے رخ سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اسے شدید توجہ اور رہنمائی کی ضرورت تھی جو کہ اسے نہیں مل رہی تھی، اور یہی بات ہادی کو پریشان کر رہی تھی کہ کہیں خدا نخواستہ وہ بگڑ نہ جائے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، مگر ہم اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اور وہ رفت، وہ بھی تو ہے نا، اس کو اتنے پیسے کس بات کے دیتا ہوں میں؟ اس لیے نا کہ وہ بچوں کا خیال کس بات کے وہ بچوں کا خیال رکھیں، مگر الٹا بچوں کو روز اس سے کوئی نئی شکایت رہتی ہے۔ اور رہی بات صبا کی، تو اس کا اپنا گھر ہے، ذمہ داریاں ہیں، وہ روز روز تو یہاں نہیں آ سکتی نا۔ ہادی نے ماں کو پریشان دیکھ کر انہیں سمجھایا تھا۔ رفت کی بھی خوب کہی بیٹا تم نے، اس سے تو بس اب اپنے پیسوں سے مطلب ہے، یوں بھی اس کے بیٹے کو نوکری مل گئی ہے تو وہ اب ماں سے کام چھڑانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کام چھوڑ جائے، پھر تو کیا ہوگا؟ رفت کی نوکری چھوڑنے کا سن کر ہادی بھی حقیقتاً پریشان ہو گیا۔ گھر میں رفت کے علاوہ وہ ایک ملازم لڑکا بھی تھا، ناصر، جو رفت کے کچن میں مدد کرنے کے علاوہ باہر کے بھی کام نمٹا دیا کرتا تھا۔ چلو اللہ خیر کرے گا امی، آپ اتنا پریشان نہ ہو، اپنی صحت کا خیال رکھیں، کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ ہادی نے اپنی فکر چھپاتے ہوئے پریشان ماں کو تسلی دی تھی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دھیان بٹانے لگا۔ ناشتے کے بعد امی کی تھراپسٹ آ گئی تو وہ آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا آیا، کیونکہ 2 بجے پھر سے اسے ڈیوٹی پہ جانا تھا اور تب تک وہ کچھ آرام کرنا چاہ رہا تھا۔ مونا بیٹا یہاں بیٹھو میرے پاس۔ رات کے کھانے کے بعد جب وہ ابا کو چائے دے کر جانے لگی تو ابا نے اسے روک لیا۔ جی ابا بولے، کچھ چاہیے آپ کو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے بولی تھی۔ اس کے پاس اب باپ کا ہی سہارا تھا، ہر دم بس ان میں ہی جان اٹکی رہتی۔ ارے نہیں، کچھ نہیں چاہیے مجھے، اور طبیعت بھی ٹھیک ہے میری، تو فکر نہ کرو، انہوں نے مسکرا کر کہا، کہتے ہوئے چائے کا سپ لیا۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر میمونہ کے چہرے پر اطمینان اتر آیا۔ میمونہ تو چائے بالکل اپنی ماں جیسی بناتی ہے، وہ بھی بالکل ایسی ہی چائے بناتی تھی جس کا ایک گھونٹ ہی ساری تھکن اتار دیتا تھا۔ ہاں ہاں، بڑی جلدی تھی اسے جانے کی، اکیلا کر گئی ہم دونوں کو۔ ماں کے ذکر پہ باپ کے چہرے پہ اتارتا ہوا دکھ میمونہ نے واضح محسوس کیا تھا۔ 2 سال پہلے اماں اچانک ہی چل بسی اور وہ دونوں ایک دوسرے کا غم بانٹنے کو اکیلے رہ گئے، اور اب ابا کی صحت بھی دن بدن گرنے لگی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ ڈاکٹر ہادی سے اسے ڈاکٹر سعید خان کا پتہ مل گیا تھا اور وہ ابا کو وہاں لے گئی تھی۔ وہاں ابا کا علاج شروع ہو گیا تھا اور مہینے بعد آپریشن کی تاریخ بھی مل گئی تھی، اور یہ سب مفت ہو رہا تھا۔ آج اماں بہت یاد آ رہی تھی۔ ابا آپ کو اس نے ذہن سے ہر وسوسے کو جھٹک کر ان سے پوچھا تھا، جن کے چہرے پہ ابھی بھی کسی کی یاد نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ وہ نیک بات بھولی ہی کب تھی؟ ابا نے سردھا بھرتے بھری، میمونہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ ابا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ایسی ہی باتیں کریں گے نا تو مجھے ہمت کون دے گا؟ میمونہ نے دل میں ابھرتے وسوسوں سے گھبرا کر انہیں ٹوک دیا۔ میں بھی بس تمہاری خاطر ہی زندہ رہنا چاہتا ہوں، مگر میرے بچے، بھلا زندگی اور موت پہ کب کس کا بس چلا ہے؟ ہو سکے تو اپنا زور بازو پہ بھروسہ رکھنا، اور نہ کر سکو تو اپنی خالہ کے پاس چلے جانا۔ وہ غریب ہے مگر ان کا دل بڑا ہے۔ اپنے تایا کے پاس کبھی نہ جانا، وہ بخیل انسان ہے، انہوں نے ساری زندگی مجھے ستیلا ہی سمجھا۔ ارے میمونہ رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ باتیں کرتے کرتے یکدم ابا کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی تھی، جہاں آنسو ایک قطار کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ وہ بے ساختہ ہی اٹھ بیٹھی۔ ابا
پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں, مجھے ڈر لگ رہا ہے. آپ کو کچھ نہیں ہوگا, ورنہ میں بھی مر جاؤں گی. میں اکیلی کیسے رہوں گی, اور کیوں رہوں. وہ روتی ہوئی ابا کے سینے سے آ لگی تھی. وہ ہولے ہولے اس کا سر تھبکتے ہوئے اسے سمجھانے لگے. ان کا مقصد صرف میمونہ کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھانا تھا, مگر وہ پگلی تو بس روئی ہی جا رہی تھی. اتوار کا دن تھا اور حسب معمول وہ ڈاکٹر سعید خان کے خیراتی اسپتال میں موجود تھی, جہاں وہ ہر اتوار کو مریضوں کو مفت دیکھتا ہے. اور اس وقت لنچ ٹائم تھا. ہادی لنچ کے لیے اسپتال کے کیفے کی طرف جا رہا تھا. تبھی اوڑی کے باہر سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی اس کا نگاہ پڑی. چہرہ جانا پہچانا سا لگا. ارے یہ تو وہی ہے جو میرے پاس اپنے فادر کے ساتھ آئی تھی اور میں نے انہیں ڈاکٹر سعید خان کے پاس بھیجا تھا. ایکسکیوز می. وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کی طرف آیا. آپ یہاں؟ آپ کے والد صاحب کیسے ہیں؟ ہادی نے اس کے قریب پہنچ کر سوال کیا. ڈاکٹر صاحب, آج صبح اچانک میرے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, میں انہیں یہاں لے آئی ہوں, اور اب وہ کب سے اندر ہیں, مگر کوئی بھی کچھ نہیں بتا رہا ہے. وہ ہادی کو دیکھ کر پریشانی سی بولی. اچھا, آپ پریشان نہ ہو, میں اندر جا کر پتا کرتا ہوں. آپ حوصلہ کریں میمونہ. ہادی اسے تسلی دے کر آپریشن تھیٹر پر کا بھاری دروازہ دھکیل کر اندر چلا گیا تھا, اور میمونہ نم آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی. 10 منٹ بعد اوڑی کا دروازہ کھلا تھا. میمونہ سرعت سے قریب آئی تھی اور بڑی آس بھرے نگاہوں سے ہادی کو دیکھا تھا, جو ایک مضبوط اعصاب کا مالک ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اس لمحے الفاظ جمع کر رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو کیسے بتائے کہ تقدیر نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے. ڈاکٹر صاحب, میرا ابا ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ میں ان سے مل لوں. آنکھوں میں نمی لی اس کے لہجے میں آس اور امید کے ساتھ, اور کئی وسوسوں سے بھی تھے. میمونہ وہ لمحے بھر کو رکا تھا. آپ کے ابا اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. آئی ایم سوری. میمونہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا. ہادی نے اسبات میں سر ہلا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا تھپتھپایا تھا. حوصلہ کریں, اللہ کی یہی مرضی تھی. وہ مڑ کر واپس اسی دروازے کے پیچھے گم ہو گیا تو میمونہ منہ پر ہاتھ رکھے دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھی چلی گئی. میمونہ کے والد کا انتقال کا سن کر ہادی کے دل پر ایک بوجھ سا گرا تھا. وہ جانتا تھا کہ میمونہ کا اپنے والد کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا, اور نہ والدین کی زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے یہ ہادی اچھی طرح جانتا تھا. ہادی کے والد کا جب انتقال ہوا تب ہادی میڈیکل کے آخری سال میں تھا. اس کے لیے وہ دن بہت مشکل تھے. ایسا لگتا تھا کہ وہ یکدم ہی گھنی چھاؤں سے نکل کر کڑی دھوپ میں آ گیا. بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے بھی اسے باپ کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی. پھر 4 سال پہلے بڑی بھابھی کا انتقال اور احد بھائی کا دیار غیر جا بسنا, اپنی اولاد سے لا تعلقی اختیار کر لینا, امی کی بیماری, چھوٹی بہن بیمار, ماں اور 4 چھوٹے بچے, یہ سب یک دم ہی ہادی کی ذمہ داری بن گئے. ان مشکل حالات کو ہادی نے کیسے سامنا کیا اور سنبھالا یہ صرف ہادی ہی جانتا ہے. لیکن اب بعد دفعہ وہ تھکنے لگتا تھا, چڑ جاتا تھا. وہ جانے کب تک یوں ہی اپنی سوچوں میں گم بیٹھا رہتا تھا کہ دروازے پہ ہونے والی دستک اسے چونکا دیا تھا. بس جی آ جائیں. ہادی نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو سنبھالا, گلاسز آنکھوں پر لگائے اور کرسی پر سیدھا ہو بیٹھا تھا. میمونہ, آپ؟ ستے چہرے اور سوجے آنکھوں سمیت میمونہ کو دروازے سے اندر آتا دیکھ کر وہ بے اختیار ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب, آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی. کالی چادر کے حالے میں لپٹی اس کے چہرے پہ اس لمحے دکھ, غم کے علاوہ شرمندگی, تکلیف کے آثار بھی تھے. جی ضرور کہیے. مجھے خوشی ہوگی اگر میں آپ کے کسی کام آ سکوں. تو آپ بیٹھیں پلیز. ہادی نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا تھا اور ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تھا. اسے لگا کہ میمونہ کو اس لمحے اس کی ضرورت ہے. میمونہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے گلاس تھام کر اپنے گھونٹ بھر کر گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا.
ہادی منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میمونہ، جو بھی بات ہے پلیز آپ اطمینان سے کہیے، ہادی نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہونے لگے۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ انہیں یہاں سے لے جانے کا انتظام کر لوں، پھر انہیں لے جاؤں۔ تمام تر ہمت جمع کر کے اس نے کتنی مشکلوں سے یہ بات سامنے بیٹھے شخص سے کہی۔ یہ صرف وہی جانتے تھے۔ ہادی کو اس لمحے اس لڑکی پہ جی بھر کر ترس آیا تھا۔ قدرت بھی انسان کو کیسی آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ میمونہ، آپ اٹھیں، میرے ساتھ چلیں۔ ہادی اس لمحے ایک فیصلہ کر کے اٹھا تھا، لیکن کہاں؟ یہ سوال اس کے لبوں سے زیادہ چہرے پہ تحریر تھا۔ بھروسہ رکھیں، میرے ساتھ آئیے پلیز۔ ہادی میمونہ کو لے کر ڈاکٹر سید خان کے پاس چلا آیا تھا، اور جب ڈاکٹر سید خان کے سامنے ساری صورتحال آئی تو ان کے دل کی تعصب نے گھیر لیا تھا۔ پھر اس دن میمونہ کے والد کی تدفین کے سارے انتظامات ڈاکٹر سید خان کے ساتھ مل کر ہادی نے کیے۔ میمونہ نے لوگوں کے پوچھنے پہ یہی کہا کہ وہ لوگ ابا کی فیکٹری سے ہیں۔ دنیا دکھاوی کو تایا جنازے میں شریک ضرور ہوئے، مگر گھر کے اندر آ کر میمونہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی کے دو بول تک نہ بولے، شاید اس خوف سے کہ کہیں جوان لڑکی کی ذمہ داری ان کے سر پر نہ آ جائے۔ کیونکہ اس وقت اس کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار وہی تھے، یہ خالہ جو ابا کے انتقال کی خبر سن کر ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی اور اب میمونہ کو خود سے لگائے بیٹھی تھی، اور میمونہ کے منہ سے اس کی بے بسی کی داستان سن کر اس شدت سے رو رہی تھی جتنی شدت سے میمونہ کو اس کے سارے خسارے بھلا رہے تھے۔ تب ہی کسی نے آ کر اس سے کہا کہ ابا کی فیکٹری سے جو لوگ آئے ہیں وہ اس سے بلا رہے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اٹھ کر دروازے تک آئی، ستا چہرہ، سوجی سرخ آنکھیں، غم سے مبھال میمونہ پہ اس لمحے ہادی کو بے حد ترس آیا۔ میمونہ، معذرت چاہتا ہوں اس وقت آپ کو ڈسٹرب کیا۔ یہ آپ کے والد کی کچھ چیزیں جو ہاسپٹل والوں نے دی ہیں، اور یہ میرا اور ڈاکٹر سعید کا کارڈ، اس پہ تمام تر نمبرز اور ایڈریس سب موجود ہیں۔ آپ کو بھی کوئی بھی کام ہو آپ بلا جھجک کہہ سکتی ہیں، مجھے خوشی ہوگی آپ کے کام آ کر۔ ہادی نے ہاسپٹل کی فائل کے ساتھ ایک زپ لاک بیگ اس کی طرف بڑھایا تھا جس میں ابا کا والیٹ اور ان کا ایک سستا سا موبائل تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ چیزیں تھام لی تھی۔ آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی ڈاکٹر صاحب، آپ بہت بہت شکریہ اس لمحے۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں آپ کو دینے کے لیے۔ سوکھے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے، آنکھوں میں پھر سے پانی بہنے لگا۔ شکریہ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میمونہ، یہ ہمارا فرض تھا۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہادی نے ہولے سے اس کا سر تھپکایا اور وہاں سے چلا آیا۔ مزید اس سچویشن میں کھڑا رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ تشکر کے مارے میمونہ کو خود پہ قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ اس مطلبی دنیا میں آج بھی ایسے لوگ بستے ہیں جو بنا کسی غرض اور لالچ کی اس حد تک کسی کی مدد کرتے ہیں جنہوں میمونہ نے آج جانا۔